الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا انني في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا اشكالنا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملہ را رہنما پیشوا سال کی رہنما و طالبی ایک نظر میری طرف یا حضرت سلطان العارفین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما ان کے پاک پڑھئے السلام علیکم یا السلام علیکم یا سید یا رسول اللہ منظر فضائے دہر میں منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ منظر فضائے دہر میں تاجدار گولڑا چراغ گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے بڑا خوبصورت لکھیا
خیبر دے یہودی پوچھتے نے مرحب نو کہ انہوں اٹھدا کیوں نہیں؟ توجہ ہے جی؟ آج کوئی معمول دے مطابق زیادہ دن لگا ہے، لیکن میں نے امید ہے کہ باہر نالوں تواڈے اندر زیادہ گرمی ہوئے۔ اللہ سلامت رکھے۔ سوال کیتا کہ مرحب اٹھدا کیوں نہیں؟ تو پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے بڑا سنا لکھا، مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا۔ دو نیم دا معنی ہوتا ہے دو ٹکرے۔ مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے۔ اور کچھ لوگ جڑے نے روک دینے کہ باتا علی علی نہ کریا کرو، باتا علی علی نہ کریا کرو۔ ان واسطے پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے ایک شعر لکھیا، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، چھوڑو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے، چھوڑو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے۔ تو کیا اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پہ نصیر کرم یہ سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ادھر گولی گم تھے گئے، ادھر اعلان تھا کر دیا، کیا گم ہوا ہے؟ ان کو بتا، ان کو بتا۔ نہایت ہی واجب الاحترام زیوکار معزز سامعین حضرات، اللہ وحدہ لا شریک دا فضل کرم اور توفیق خاص ہے کہ جس نے اج دا جمعۃ المبارک قدوۃ السالکین، امام الاولیاء، امام العارفین، زور نہ کہہ لو سبحان اللہ، حضور سخی سلطان محمد باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے مزارے پورنوار دے نال ملحقہ اس مسجد وچ اج دس جمعۃ المبارک دی پڑھنے دی سعادت بخشی رب العالمین اج دس جمعۃ المبارک دیاں برکتاں سمیٹنے دی توفیق عطا فرمائے اور ذکر مولا کائنات سن کے سنا کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ اج دا دن خاص 13 رجب المرجب
شاہ مردہ، شیر یزدہ، مولا کائنات، اخی مصطفیٰ، سبحان اللہ بن اللہ، ماشاءاللہ، ویر مصطفیٰ، بلکہ ان کہہ لو نبی دے ویر علی، صحابہ دے مشیر علی، تے اساں سنیاں دے پیر علی۔ آپ دے ذکر ولادت دے نال منصوبہ دے جمعۃ المبارک میں کچھ مروزات عرض کرنے دی سعادت حاصل کریں گے۔ رب العالمین حق اور سچ کہنے دی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ پچھلے جمعۃ المبارک میں اسی جناب مولا کائنات آپ دی ولادت اور آپ دے قبول اسلام دی جڑی ذکر سی وہ اسی کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ اسی اس تو اگے جڑا بھی آپ دی شجاعت اور آپ دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والہانہ محبت انہوں ذکر کریں گے۔ رب العالمین حق اور سچ کہنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے موضوع اگے چلانے واسطے قرآن پاک دی ایک معروف آیہ کریمہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا اگر تواڈے کول علم نہیں تے جڑے اہل ذکر نے انہاں کولوں سوال کرو۔ میں بڑی محنت نہ کوشش کرنی ہوتی کہ قرآن پاک دی تفسیر تیار کراں، حالانکہ اس تو آسان ایک حل ہوندا ہے کہ دو تین شعر سنائے تسی بھی راضی میں بھی راضی، لیکن میں سمجھنا وا کہ سب تو بڑی نعت قرآن ہے، سب تو بڑی فضیلت قرآن ہے، تے پھر جدو قرآن سمجھ آ جاوے تے بہت سارے معاملے حل ہو جاتے ہیں۔ اس واسطے میں چاہنا ہے انتہائی توجہ رکھو۔ فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، سوال کرو اہل ذکر کلو۔ اے نہیں فرمایا کہ اہل علم کلو سوال کرو، کی فرمایا؟ اہل ذکر کلو سوال کرو۔ توجہ رکھنی انشاءاللہ سمجھ آئے گی۔ اے نہیں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ کہ اہل علم کلو سوال کرو، بلکہ کی فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر کلو سوال کرو ان کنتم لا تعلمون، اگر تسی علم نہیں رکھ دے۔ حضرات دے وچ ایک وانڈے علم والا صرف علم تے مار رکھ دے، او دا صرف علم نہ تعلق ہوندا ہے، جڑے ذکر والے ہوندے نے انہاں دا ذکر والے نال تعلق ہوندا ہے۔ نہیں بھائی نہیں سمجھے بھی تسی، علم فقط ایک پردہ حجاب ہے، لیکن جدو کوئی اللہ دیا ضربہ لاندا ہے، اللہ دا ذکر کردا ہے، اللہ دے ذکر نو اپنا اوڑنا بچھونا بنا لیندا ہے، ہر سا دینا اللہ دا ذکر کردا ہے، پھر اہل ذکر ہو جاندا ہے، پھر او دا علم نہ دماغ بھی روشن ہوندا ہے تے اللہ دے ذکر نہ دل بھی روشن ہوندا ہے۔ رب نے اس واسطے فرمایا اہل ذکر کو سوال کرو، کیوں؟ علم والے بھول سکدے نے، ذکر والے بھولدے نہیں۔ نہیں سمجھے بھائی تسی، علم والے نو غلطی لگ سکتی ہے، پر جدا دماغ دے نال نال دل بھی روشن ہوئے پھر انہوں غلطیاں نہیں لگ دیاں، بلکہ اگر دماغ میں کوئی گل اڑ جائے دل گواہی دیتا ہے ٹھیک ہے کہ غلط ہے۔ اس واسطے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال جدو بھی کرو او دے کلو کرو جدا دماغ بھی روشن ہوئے جدا دل بھی روشن ہوئے۔ ہن اہل ذکر اس تو مراد کون نے؟ قرآن پاک دی تفسیرہ پڑھیاں جانتے مختلف ایدیاں تفاسیر موجود نے، لیکن انہاں ساری تفسیرہ چ ایک تفسیر میں ذکر کرنا چاہنا۔ ذکر ہے کی یہ، اگر اسا اے لب لیا کہ ذکر کی یہ، پھر یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اہل ذکر کون ہے۔ گل سمجھ آئی بھائی؟ جدو اسا اے لب لیا ذکر ہے کی، پھر یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ اہل ذکر کون نے۔ آؤ قرآن پاک پڑھو، رب العالمین نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس ذکر نو اسائی نازل کیتا ہے تے اسی دی حفاظت کرنا ہے۔ انہیں اس آیت تو کی پتہ لگا کہ ذکر کی ہے؟ ذکر ہے قرآن، تے جنہیں کل قرآن دا علم ہویا وہ اہل ذکر ہو گیا۔ سبحان اللہ کہو۔ یہ تو آڈی جڑی سبحان اللہ ہوندی ہے نا، ایک کروڑا روپیہ دی تھکاوٹ لا چھڑ دی۔ میں کل حاضر ہویا سا ختم پاک تے اور پھر میں واپس
سفر کیتا پھر میں دوبارہ سفر لمبا چوڑا کر کے آنا پیندا ہے لیکن جدو تواڈے مسکراندے چہرے ویکھیدا ہے اور قرآن نال شغف اور محبت دیکھیدا تے پھر ساری تھکاوٹ بھول جاندی پھر کرائے خرچے سارا کچھ بھول جاتا ہے ایک کوئی گل یاد رہندی یا ذکر یار رہندا ہے یا یار یاد رہندا ہے کی فرمایا فرمایا اسا اس ذکر نو نازل کیتا ہے ذکر تو مراد کی قرآن ہن قرآن نے دس دیتا کہ ذکر قرآن ہوں جدو اسی قرآن کی آیت رو پڑھنے فَاسَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ پھر پتہ چل گیا رب نے کیا سوال کرو انہا لوکا کرو جنہ کل قرآن دا علم ہے یا جنہ کل قرآن ہے انہا کل سوال کرو میں کیا دنیا جہان دا علم قرآن رہتے ان سوال کرنے کی جدو نور پوے پھر کوئی لبے یا نہ لبے لیکن جدو اہل ذکر لب دے او دے کل سوال کرو پھر تو انہوں سوالہ دے جواب لب جان گے کئی اہل ذکر موجود نے جنہ کل قرآن دا علم ہے پر میں آنا نا ایک او بندہ ہے جنہ کل قرآن دا علم ہے او دے کلتے ہر چیز دا علم موجود ہے او دے علم دی کی بسات ہوئے گی جنہ بارے میرے نبی نے فرمایا علیو مال قرآن ہے بل قرآن مالی حق فرمایا علی قرآن دے نال ہے قرآن علی دے نال ہے اگر تے صرف کسے کو قرآن ہوئے تو وہ تے اہل ذکر بن گیا تے جدے بارے میرے نبی نے فرمایا کہ علی قرآن دے نال ہے قرآن علی دے نال ہے وہ دا مقام و مرتبہ کی ہوئے گا وہ دے علم دا مقام کی ہوئے گا جن نبی پاک نے فرمایا آنا مدینہ تو العلم و علی جو باب ہوا میں علم دا شہرہ علی دا دروازہ ہے وہ دے علم دا کی مقام ہوئے گا فرمایا لوگاں نو صرف قرآن دا علم ہے منو یہ بھی پتا ہے اے آیت کتھے اتری ہے کدے واسطے اتری ہے رب نے منو قرآن دی ہر آیت دا علم عطا فرما دیا وہ دے علم دا کی مقام ہوئے گا وہ دے علم دا کی مقام ہوئے گا جدے بارے فرمایا جنہوں جدے بارے رب العالمین دے پیارے محبوب نے فرمایا قرآن علی دے نالے قرآن علی دے نالے علی قرآن دے نالے فرمایا میں علم دا شہر علیو دا دروازہ ہے جدے علم دی خود گواہی میرے مصطفیٰ کریم دین پھر اندازہ کر سکتے ہو او اہل ذکر کڈا کو وڈا ذکر اللہ ہوئے پھر ایمیں دا ذکر جیڑا خود دی ذکر ہے نہیں سمجھے میں پھر وہ نہیں کو دے کل ذکر ہوئے بلکہ خود ذکر فرمایا ذکر علی یعنی عبادت علی دا ذکر بھی عبادت ہے ہونے نہ کلو جدو کوئی سوال کر دیتے پھر سوال دا جواب کیویں دے دینے حضرات توجہ ہے لوکاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے علم مبارک تے اعتراض کیتا جناب مولا کائنات کو پتہ چلیا آپ منبر تے جلوہ کر رہے فرمایا آپ دنیا والے ہو صبح ازل تو لے کے قیامت تک میرے کو سوال کر دے جاؤ میں تانوں جواب دیندا جاؤں پڑھو مستدرک امام حاکم آپ نے روایت نقل کی تھی ایک اور مقام دی روایت پیش کرتا پیا جناب علی المرتضیٰ نے فرمایا سدرہ تو لے کے تحت سرا تک جنہیں جو پوچھنا میں علی کو پوچھ رہا ہوں اہل علم ہون تے وہ تے صرف یہ دس سکتے ہیں زمین دیاں 7 تہماں نے ایتھے اے پایا جاندا ایتھے اے پایا جاندا ہے تے جڑے اہل ذکر ہوندے نے وہ علم تو بغیر نظر مار کے بھی دیکھ لیں توجہ ہے جناب مولا مرتضیٰ نے جدو کیا جنہیں جو پوچھنا میرے کو پوچھ لو ایک بندہ سامنے آ گیا وہ کہنے لگا علی یہ دسو جبریل کتھے ہے توجہ ہے بھائی جبریل کتھے ہوئے توجہ ہویا کی کتاباں تو ہوندہ جناب مولا مرتضیٰ نے اینج نظر ماری فرمایا سوال کرنا لیا منو تینج لگتا جی میں تو ہی جبریل نظر ماری آکھا میں تو ہی انہیں کیا ظہور کی میں پتہ لگا آپ نے فرمایا میں نظر ماری نظر سدرہ تک گئی جبریل دا مقام سدرہ ہے میری نظر سدرہ تک گئی میں دیکھیا سدرہ تک جبریل نظر نہیں آیا پھر میں نظر ماری میری نظر تحت سرا تک گئی میں دیکھیا میری زمین دیا کہاں بیچلی جبریل نظر نہیں آیا میں پھر پتہ لگ گیا جبریل ہی انسانی شکل میں میرے کو آ کے سوال پوچھ رہا ہے اچھا توجہ ہے اینجے نظر ماری تو نظر تھلے جائے گی کہ اتاں جاوے گی بھئی توجہ کرو ایک باری بولو اینجے نظر ماری یہ نظر تھلے جان دی کہ اتاں جان دی ایک بندے نے دل وال نظر ماری ہو دی نظر تھلے جائے گی کہ اتاں میں دسنا میرا توجہ ہے اے دیکھو
اے میرے ہاتھ وچ شیشہ میں مثال پیش کردا پیا اے کی ہے بولو تو صحیح بھائی اے کی ہے شیشہ اے شیشہ اے شیشے تے میں نظر ماری مینوں تھلو نظر آ رہا ہے کہ اتوں نظر آ رہا ہے پتہ نہیں کتنے بیٹھے ہو یاد تسی پھر میرا دل کردا کہ اوکھی گل نہ سناواں میں جتھے لے کے جانا اتھے جاؤ گے تو انشاءاللہ مزہ آئے گا توجہ کرنا اے میرے ہاتھ میں شیشہ ہے میں نظر ماری اے ہون میری نظر تھلے جا رہی کتاں جا رہی میں شیشے چ ویکھیا او کبوتر لنگ گیا نہیں سمجھ آئی بھائی او بدل ٹردا جا رہا ہے او جہاز لنگ گیا ہے تے جی گڈیاں دا موسم ہوئے تے او گڈی بو ہو گئی ویکھن میں تھلے ڈیا تے نظر میری کتھے وے نہیں سمجھے بھی تسی گل ہی گوا چھڑی میں اور آسان کر دینا میری نظر شیشے وچ مینوں تھلے نظر نہیں آ رہا مینوں نظر اتے آ رہا ہے اللہ دا ولی جدو آلے ذکر ہوندا ہے ذکر کر کے اللہ دا نور او دے دل میں سما جاندا ہے او دا دل روشن ہو کے آئینہ بن جاندا ہے اگر اللہ دا ولی شیشے دی منندو دا دل ہو جاوے تے جتھوں ولایت چلیے اس مولا مرتضیٰ دے دل دا کی کمال ہوے گا جدو اپنے نظر دے دل تے نظر ماری آپ نو تحت سراد تھلے بھی نظر آ گیا آپ نو سدرا تک اتا بھی نظر آ گیا مار دے یار نارا حضرات دی توجہ ہے اللہ دے ذکر نال جدو دل منور ہو جاوے دل روشن ہو جاوے پھر اہل نظر دی دل تے نظر پیندی ہے تے معاملہ اگلے دا بھی سمجھ آ جاتا گل اگلے دی بھی سمجھ آ جاندی مسئلہ اگلے دا بھی سمجھ آ جاندا ہے فرمایا ان کنتم لا تعلمون اگر علم نہ ہوئے تو پھر انہاں کول سوال کرو جڑے اہل ذکر نے تے جناب مولا مرتضیٰ جنہ دا نام ہی میرے نبی نے ذکر بنا دیتا ہے انہاں دے ذکر دا کی کمال ہوئے گا جنہ دا ذکر عبادت ہے ایڈے پاک رب نے کر دیتے ہیں کہ اینا دا ذکر کر دے جائیے تے عمال نامے میں ثواب لکھیا جاتا عمال نامے میں کی لکھیا جاتا ثواب لکھیا جاتا توجہ ہے جی نبی پاک نے اعلان نبوت کیتا افراد اہل اپنے گھر والے بندے نے کوئی کھڑا نہیں ہویا ایتھے میں پچھلے جمعے چھوڑیا سی کیونکہ میں اپنی تفسیر سنا لی ان میں اتھو لے کے جانا جناب مولا مرتضیٰ کھڑے ہوئے عرض کیتی سونیا اینا جو کو نہیں ماندہ نام مننے میں آنا تسی اللہ دے سچے رسول ہو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیکھے علی المرتضیٰ کھڑے ہوئے نے جناب والا آپ دی جناب والا عمر مبارک 8 سال یا 10 سال ہے جدو نبی پاک نے اعلان نبوت گھر والیاں دے سامنے کیتا ہے جناب مولا مرتضیٰ کھڑے ہو گئے نے عرض کیتی مازاق دے کاجل والیا کوئی مننے یا نہ مننے میں مننا وا تسی اللہ دے سچے رسول ہو سونیا میں اپنی جان بھی بات دواں گا اپنا جناب والا تن من دن بھی قربان کر دیاں گا سونیا مینوں انہاں دی کوئی پرواہ نہیں جدو جناب مولا مرتضیٰ نے اٹھ کے گل کیتی ہے رشتہ دار ویکھن لا پے نے بچہ کیویں دیاں گلاں کرن لگ پیا ہے ادھر نبی پاک بھی مولا مرتضیٰ نو ویکھ رہے نے عمر تھوڑی ہے جسم کمزور ہے لیکن گل بڑی مضبوط کرتا پیا ہے ادھر جناب والا گھر والے آنکھیں ہونے بیٹا بہ جا بچہ بہ جا تینوں کی پتہ کیویں گل کرنا پیا ہے ادھر نبی پاک بھی ویندے ہونے نے جناب مولا مرتضیٰ نے اکھاں اکھاں وچ نبی پاک دا جناب والا خیال ویکھیا ہونا ہے سونیا تسی کہہ رہے ہو میرا جسم مضبوط ہے سونیا تسی سوچ رہے ہو کہ اگر میں تواڈے نال مل گیا اے میرے نال قطع تعلقی کر لیں گے سونیا نا نا میرا تے عقیدہ ہی کوئی اور ہے جناب مولا مرتضیٰ نے جو گل کیتی وہ جناب والا شاعر نے اپنی زبان میں لکھی شاعران دا ہونا مولا مرتضیٰ دا عقیدہ اس ویلے کی ہوئے گا چلائی سکانے دی ذوق کیا ہے بھائی جناب والا شاعر نے لکھیا عقیدہ کی ہوئے گا پاندے ہونے نے چھل لائی سکانے دی چھل لائی
اساں کانے دی چھل لائی اساں کانے. اے میرے اگلے اگلے بندے جڑے فرنٹ سیٹ والے نے اے جاگ کے پڑھن. فرنٹ سیٹ والا سو جاوے تے سیدھا جنت وچ. سمجھ آئی کہ نہیں؟ تسی جنت دی تیاری انج نہ کریو سونا ہے تو گڈی چ فرنٹ سیٹ تے سویا. میرے سامنے جاگ کے بیٹھو گے تاں جنت میں. مل کے ایک باری کہہ لو چھل لائی اساں کانے دی چھل لائی اساں چھل لائی اساں کانے دی چھل لائی اساں کانے دی ایک تو مل جائے ایک تو مل جائے نہیں لوڑ زمانے دی نہیں لوڑ. فضا گونجانی چاہیے ہاتھ چک کے کہہ لو ایک تو مل جائے سونا ایک تو مل جائے نہیں لوڑ زمانے دی نہیں لوڑ ایک تو مل جائے ایک تو مل جائے نہیں لوڑ زمانے دی. عرض کی دی مولا مینوں انہاں دی کوئی پریشانی نہیں ہے. سونیا کوئی پاویں نار رکھے پاویں کوئی نار رکھے میں چاہنا تیرے قدماں میں جگہ مل جائے. نبی پاک دی بارگاہ وچ جناب مولا مرتضیٰ نے عرض کیتا سونیا پریشان نہیں ہونا جتھے تہاڈا پسینہ ہوے گا اوتھے میں علی المرتضیٰ دا خون ہوے گا. مسلمان بھائیو پڑھو مسلم شریف کی حدیث. اے پھر جناب والا قلعہ خیبر دیواری ہوندی ہے جدوں جناب والا پہلے دن لشکر جناب سیدنا صدیق اکبر لے کے جاندے نے. بڑی سخت جنگ ہوندی لیکن فتح حاصل نہیں ہوندی. دوسرے دن جناب مولا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لشکر لے کے جاندے نے. بڑی سخت جنگ ہوندی ہے بڑے یہودی واصلے جنم ہوندے نے لیکن مسلمان بھائیو فتح نہیں ہوندی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا کنے دن ہو گئے نے جناب والا قلعہ خیبر فتح نہیں ہو رہا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے میرے صحابہ صبح میں فتح دا علم انہوں دواں گا جڑا اللہ رسول نال پیار کردا ہوئے گا. اللہ رسول دے نال پیار کردے ہون گے. مسلم شریف دی روایت بیان کردا پیا سارے صحابہ رات وچ اللہ اللہ کردے رہے نے اللہ اللہ کرتے رہے نے. مسلمان بھائیو جدوں صبح دا سپیدہ نمودار ہوندا ہے نماز فجر ادا کیتی جاندی ہے صحابہ میرے نبی دے گرد کٹھے ہونے شروع ہو جاندے نے کٹھے ہونے شروع ہو جاندے نے ہو جاندے کٹھے ہونے شروع ہو جاندے نے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ویندے پے نے صحابہ بیٹھے ہوئے نے سارے دے دل وچ اے آرزو ہے اج فتح دا جھنڈا مینوں دتا جائے گا اج فتح دا علم مینوں دتا جائے گا. مسلمان بھائیو جدوں نبی پاک جناب والا ملاحظہ فرما رہے نے فرماندے نے این علی علی کتھے وے جدوں جناب مولا مرتضیٰ دا نام ہوندا ہے علی کتھے وے